وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبح في المدينة خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 18 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ دوسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا اس وقت جاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا جو کہ فرعون کی قوم میں سے تھا۔ اس کے بعد اب ذکر آ رہا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، بس شہر میں انہوں نے صبح کی ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے۔ اب وہ انتظار میں تھے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو اچانک وہی جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی دیکھا کہ وہ پھر ان سے فریاد کر رہا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، بے شک تو بالکل کھلا گمراہ ہے، یعنی کہ روز تیرا دھندا یہی کہ کسی نہ کسی سے لڑتا ہی رہتا ہے۔ اگلے دن میں اس کا یہ معاملہ ہوا، فرعون کی قوم میں سے کسی فرد کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا، پھر یہ فریاد کر رہا ہے کہ موسیٰ میری مدد فرمائیے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب انہوں نے چاہا کہ اس پر ہاتھ ڈالیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی فرعون کی قوم میں سے، قال یا موسیٰ، تو اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ بے وقوف کی دوستی بھی نقصان کرتی ہے انسان۔ کل اسی کی مدد کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، آج یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑھے تھے اسی شخص کی طرف جو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کو محسوس ہوا کہ موسیٰ میری طرف آ رہے ہیں، تو یہ چلا اٹھا کہ کیا موسیٰ مجھے تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ گویا اس نے راز فاش کر دیا کہ کل ایک قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو گیا تھا۔ قال یا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرتے پھرو۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم مصلحین میں سے ہو جاؤ، یعنی اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، اور ایک شخص شہر کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، کہ اے موسیٰ علیہ السلام بے شک سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کر دیں۔ فخرج، بس آپ یہاں سے نکل جائیے۔ انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، ان کی دعوت کو قبول کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بڑے عہدے پر تھا یا فرعون کے درباریوں میں سے تھا، تبھی اس کو وہاں ہونے والی میٹنگ کے متعلق معلوم ہو گیا ہوگا کہ اب راز فاش ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے، جو انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو یہ شخص ہمدردی کرتا ہوا آیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ فخرج منها خائفا يترقب، بس وہ وہاں سے نکلے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نجات عطا فرما ظالمین کی قوم سے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر مدین کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے، وہاں ان کا نکاح بھی ہوا اور اللہ نے وہاں عمدہ ٹھکانہ بھی انہیں عطا فرمایا۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب وہ مدین کے پانی کے پاس آئے، مراد وہاں ایک کنواں تھا، اس کے پاس پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو انہوں نے لوگوں کے گروہ کو پانی پلاتے ہوئے پایا، یعنی کہ اپنے جانوروں کو لوگ وہاں پر کنویں پر پانی پلا رہے تھے۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان،
اور انہوں نے دیکھا دو عورتوں کو ان سے علیحدہ کہ وہ روکے ہوئی ہیں، یعنی اپنے جانوروں کو انہوں نے علیحدہ کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ کنویں کے پاس نہیں ہے۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، وہ بولی ہم نہیں پلاتی جب تک کہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں، یہ پلا لیں گے اس کے بعد ہم پلا سکتے ہیں، اور ہمارے ابا جان بوڑھے آدمی ہیں۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، تو انہوں نے ان کو پانی پلایا، مراد ہے کہ ان عورتوں کے جانوروں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، پھر وہ سائے کی طرف آئے، کسی درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے ہوں گے۔ فقال، بس یوں دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک جو نعمت بھی تو مجھے عطا فرما دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ بڑی ہی عاجزی پر مبنی دعا ہے، اللہ جو بھی دے دے، جو بھی میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں، جو بھی عطا فرما دے۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نقل کی، اور اس کے نتیجے ابھی آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا اور ان کو اللہ نے ایک ٹھکانہ بھی اس مقام پر عطا فرما دیا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پھر ان دونوں میں سے ایک ان کے پاس آئیں شرم سے چلتی ہوئی۔ دیکھیے قرآن حکیم بار بار عورت کی شرم و حیا کو نمایاں کرتا ہے، آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ بار بار قرآن نے کہیں کہا جنت کی حوروں کو، وہاں جو عورتیں ہوں گی وہ چھپے ہوئے موتیوں کی مانند ہیں۔ فی الخیام کہیں فرمایا کہ وہ خیمہ نشین ہوں گی، پردے میں ہوں گی۔ بار بار قرآن عورت کی شرم و حیا کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ اس سلسلے میں پہلی مرتبہ ذکر آیا وضاحت کے ساتھ کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پھر ان دونوں میں سے ایک ان کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ بولی بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا، یعنی ہمارے جانوروں کو۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، بس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے احوال بیان کیے، قال لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ ڈریے مت، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالمین کی قوم سے بچ کر آ گئے ہیں۔ یہ شخص کون تھے؟ ایک رائے یہ بیان کی گئی کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ رائے درست نہیں ہے۔ اول تو شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اور پیریڈ میں کچھ فرق بھی ہے۔ نمبر دو، یہ اگر اللہ کے رسول ہوتے شعیب علیہ السلام تو جو نقشہ قرآن نے اس مقام پر پیش کیا ہے اس میں کوئی دعوت اور اس کے حوالے سے قوم کا رد عمل وہ بھی سامنے آتا، اور اگر غلبہ دین ہو چکا ہوتا تو پھر ایک رسول کی بیٹیاں، ایسا تو نہ ہوتا کہ وہ پانی پلانے کے لیے باہر جو ہے وہ پھر رہی ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، پھر تو کوئی خدمت گار ہو سکتے تھے، نیک اللہ کے بندے ہو سکتے تھے جو رسول کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ تو شعیب علیہ السلام تو نہیں تھے، یہ تحقیقی رائے ہے، بلکہ کوئی اور اللہ کے نیک بندے تھے جن کی بیٹیوں کا اور جن کا ذکر اس مقام پر قرآن نے بیان کیا۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک نے کہا، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان انہیں ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک آپ جسے ملازم رکھیں تو بہتر وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یہ دو کوالٹیز ہونی چاہیے، جو کام کرنا ہے اس کے لیے صلاحیت بھی ہونی چاہیے، کوالیفائڈ بھی ہونا چاہیے، اور نمبر دو بندہ ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ انہی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کو بھی بیان کیا ہوگا، جس عمدگی کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا ہوگا ان خواتین کے ساتھ۔ قال انی ارید، ان بزرگ نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں، ان انکحک، کہ میں تم سے نکاح کر دوں، احدی ابنتیہ، اپنی دونوں بیٹوں میں سے ایک، ہاتینی، یہ جو دو ہیں، علی ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، فإن اتممت 10 فمن عندک، اگر 10 سال پورے کر لو تو وہ تمہاری طرف سے ہوگا معاملہ، یہ ایڈیشنل ہے۔ وما ارید ان اشق علیک، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ڈالوں، ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، ان قریب تم مجھے عمدہ معاملہ کرنے والے اور نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ اب یہاں ان بزرگ نے اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا رشتہ پیش کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی والوں کے ہاں سے بھی نکاح کا پیغام جا سکتا ہے شادی کے موقع پر، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں،
بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں بغیر کسی دلیل کے ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہیں اور ان کو معیوب سمجھ لیا ہے۔ لڑکی والوں کے ہاتھ سے بھی رشتہ جا سکتا ہے، جیسے کہ یہاں واضح ہوا، اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب تو مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، یہ معاملہ طے ہو گیا۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کروں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس وہاں گزارے اور 10 برس تک وہاں پر موجود رہے۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 4واں رکوع آ رہا ہے۔ مدین سے واپس آ رہے موسیٰ علیہ السلام، اس وقت کا ذکر ہے جب ظہور نبوت بھی ہوا۔ یہ تفصیل سورہ طٰہٰ اور سورۃ النمل میں آ چکی ہے۔ فلما قضى موسیٰ الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری فرما لی، وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلے، پھر انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ قال لأہلہم خذوا انی آنست نارا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں اس سے تمہارے لیے کوئی خبر لاؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کی چنگاری لاؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سیک سکو۔ فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ندا دی گئی، پکارا گیا برکت والی جگہ میں دائیں میدان کے کنارے سے ایک درخت کے درمیان سے، اے یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں تمام جہان والوں کا رب، وان الق عصاک، اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا لہراتے ہوئے گویا کہ وہ سانپ ہے، ولا مدبرا، وہ پیٹ پھیر کر لوٹے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اقبل ولا تخف، آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، بے شک تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ اسلک یدک فی جیبک، تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید روشن ہو کر نکلے گا کسی عیب کے بغیر۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، پھر اپنا بازو خوف کو دور کرنے کی غرض سے اپنی طرف ملا لینا۔ اب یہ اللہ نے ایک ترکیب بتا دی خوف کو دور کرنے کے لیے کہ بازو اپنی طرف ملا لینا، یہ سکیڑ لینا۔ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دونوں دلائل ہیں، نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ ایک نافرمان گروہ ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے شخص کو مار ڈالا۔ فاخاف ان یقتلون، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ واخی ہارون هو افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ فارسلہ معی یرد ان یصدقونی، بس اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ یعنی یہ مدد مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بھائی کے ذریعے سے مجھے بھی قوت عطا فرما دے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پھر نبوت عطا کی گئی۔ قال سنشد عضدک باخیک، فرمایا کہ ہم ابھی تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے، یعنی قوت عطا کریں گے۔ ونجعل لکما سلطانا، اور تم دونوں کے لیے عطا کریں گے غلبہ۔ فلا یصلون الیکما بآیاتنا، بس وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے، مراد ہے تم غالب رہو گے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب رہو گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، قالوا، انہوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، گھڑا ہوا جادو ہے۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسی بات پچھلے باپ دادوں میں سے کبھی نہیں سنی۔ اب نوٹ فرمائیے کہ یہ ہر دور میں ہتھ کنڈے رہے لوگوں کے، جب اللہ کے رسولوں کی دعوت سامنے آتی ہے، حق سامنے آتا ہے اور کوئی جواب نہیں دے پاتے وہ لوگ، تو طرح طرح کی باتیں کر کے اس دعوت کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ذکر آیا کہ کہا تھا یہ تو جادو ہے، اور ہم نے باپ دادا میں کبھی بات پہلے سنی نہیں، اندھی تقلید باپ دادا کی، چاہے وہ گمراہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسے ہتھ کنڈے ہر دور میں استعمال کیے گئے حق کا انکار کرنے کے لیے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار،
اور جس کے لیے آخرت کا عمدہ گھر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود۔ یہ ہے جو اس نے خدائی کے دعوے کیے تھے۔ فاوقد لی یا ہامان علی الطین، بس اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹوں پر آگ جلا، فجعل لی صرحا، پھر پختہ اینٹوں سے میرے لیے تیار کر ایک بلند محل، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں وہاں سے موسیٰ کے معبود کو جھانکوں، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے ہتھ کنڈے اصل میں، جب حق بیان ہو رہا ہو تو لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں اختیار کی جاتی ہیں۔ اول تو اس سے خدائی کا دعویٰ کیا، اور پھر کہا کہ چلو میرے لیے محل بناؤ، میں ذرا چڑھ کر دیکھوں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ یہ ہر دور کے ظالموں اور جابروں کا طرز عمل ہے۔ جب وہ ظلم کرتے ہیں اور لوگ ذرا بیدار ہوتے ہیں تو کبھی ان کو کھیل تماشے میں لگا دیتے ہیں، کبھی اسپورٹس میں لگا دیتے ہیں، کبھی ان کو کسی تعصب کی بنیاد پر، رنگ نسل کے فرق کی بنیاد پر اختلافات کا شکار کر دیتے ہیں اور آپس میں لڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلح دیتی ہے اس کو حکم راہ کی ساحل۔ اس طرح یہ ظالم لوگ اپنی جابرانہ حکومتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قصہ فرعون کا ہے، لیکن تصویر ہر دور کے ظالموں کی قرآن نے بیان کی ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کا علی الاعلان انکار کر دیا انہوں نے، یہاں تک اس نے کہا کہ میں جھانک بھی لوں تو موسیٰ کے معبود کو دیکھ نہیں سکوں گا، معاذ اللہ۔ اسی دور کے اندر رشیا جیسا ملک جو کہ سپر پاور سمجھا جاتا تھا، اس کے سائنسدان فضاؤں میں گئے، بہت ترقی کی انہوں نے، امریکہ سے بھی پہلے پہنچ گئے، لیکن کہا کہ ہمیں خدا کہیں نہیں ملا۔ کائنات مل گئی، گیلیکسیز مل گئیں، فضاؤں میں جا کے نہ جانے کیا کچھ تحقیقات کر لی، خدا ہمیں کہیں نہیں ملا۔ یہ ہر دور کے نافرمانوں کا اس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، بس دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں سردار بنایا، وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت میں وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ انجام ہے فرعون کا اور اس کے علاوہ لشکر کا قرآن نے بیان کیا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے اور عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں اور منکرین کا رد کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا۔ بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت یعنی آنکھیں کھول دینے والی ہدایات اس میں تھی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغربی جانب نہیں تھے، یعنی کوہ طور کے مغرب کی طرف۔ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى الْمُوسَى الْأَمْرَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مراد ہے کہ اتنے صدیوں پرانے حالات اور واقعات اللہ رب العزت آپ کو بتا رہا ہے، آپ موجود نہیں تھے ان واقعات کے مواقع پر، گویا ان واقعات کا آپ کی زبان مبارک سے جاری کر دیا جانا آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ہم نے بہت سی امتیں پیدا کی پھر طویل ہو گئی ان کی مدت۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے نہیں تھے۔ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ ان پر آپ ہماری آیات پڑھ کر سناتے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم رسول بنا کر بھیجنے والے تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور جب ہم نے پکارا آپ طور کے کنارے پر نہیں تھے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن آپ کے رب کی رحمت سے ہے۔ یہ سب کچھ ہدایات اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے آپ کو عطا فرمائی، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے لیے۔
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مراد یہ کہ مشرکین مکہ ان کے ہاں برسہ برس سے کوئی رسول نہیں آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2500 برس کا فاصلہ ہے۔ تو آخری جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اب 2500 برس کے بعد آئے ہیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر یہ نہ ہو کہ انہیں ان کے اعمال کے سبب کوئی مصیبت پہنچ جائے، فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، کہ ہم تیری آیات تیرے احکامات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب ہی دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیج دیا، اب کوئی عذر ان کے پاس نہیں، اب اگر یہ نہیں مانیں گے تو خود ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے پاس حق ہماری طرف سے آ گیا، قالوا، کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی ہمیں بھی معجزات ملنے چاہیے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ پچھلے نافرمانوں نے بھی انکار ہی کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واضح معجزات دکھائے لیکن آل فرعون نے ماننے سے انکار کیا۔ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا کہ وہ دونوں جادو ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ وقالوا انا بكل کافرون، اور انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے کہا کہ بے شک ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، تورات کا بھی انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ وأہدی منہما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک، بس اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں، اس چیلنج کو قبول نہ کریں، فاعلم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں عیسائیوں میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے تھے، ان کا ذکر ہے، اور مشرکین کو وعیدیں یعنی ڈراوے سنائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے پہم ان کے لیے اپنا پیغام بھیجا، مسلسل بھیجا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر دور میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کیا اور رسولوں کو اپنی کتاب عطا فرمائی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کوئی ہدایت کا سامان پیدا نہ کیا ہو۔ تو فرمایا کہ مستقل پیغام ہم نے اپنا کلام بھیجا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب نصارہ میں سے بعض لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے جو حبشہ سے تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، ان کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی اور ان کے طرز عمل کا ذکر بھی بیان کیا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم پہلے ہی اس کے فرما بردار تھے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا، یہی لوگ ہیں جن کا اجر دوہرا دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ دوہرا اجر اس لیے پچھلے رسول اور کتاب کو بھی مانا اور اب جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اور ان کی کتاب کو بھی مانا۔ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی کہ جو بھی مشکلات آئیں ان کو برداشت کیا اور حق قبول کر لیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی لغو یعنی بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے
کہ جب یہ عیسائی آئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، تو ابو جہل وغیرہ نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، ان سے الجھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم الجھنا نہیں چاہتے، تم بس سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے نادانوں سے الجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہدایت دینے یا نہ دینے کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب کو ایمان قبول کر لیں۔ اللہ کے رسول کہتے بھی تھے کہ کان میں ہی کہہ دے میرے کلمہ پڑھ دیں، میں آپ کے لیے دعا کر لوں۔ بخاری شریف کی پھر حدیث ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور کہہ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَاكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ مشرکین مکہ کا قول ہے کہ اگر ہم بت پرستی کو چھوڑ دیں اور توحید کی دعوت قبول کر لیں تو یہ جو بتوں کی وجہ سے چڑھاوے اور نذرانے آتے ہیں، یہ جو ہماری ایک ساکھ ہے، ہمیں مال و دولت ملتا ہے، تو ختم ہو جائے۔ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے انہیں حرمت والے مقام امن میں ٹھکانہ نہیں دیا؟ پورے عرب کے اندر فساد ہو سکتا ہے لیکن حرم کے اندر کوئی فساد نہیں، سکون ہی سکون ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اس کی طرف کھنچے چلے آتے پھل ہر قسم کے ہماری طرف سے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ طرح طرح کا رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان کو امن عطا فرمایا ہے، لیکن جانتے نہیں۔ تو جب تک تم شرک کر رہے تھے تو اتنا کچھ اللہ نے دے دیا، تو اگر توحید پر آ جاؤ گے تو کیا اللہ تمہیں محروم کر دے گا؟ نوٹ فرمائیے، آج بھی لوگوں کو یہی خوف ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت قبول کر لیں، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد شروع کر لیں تو ہماری معیشت ہی تباہ ہو جائے گی۔ اگر سود کو چھوڑ دیں تو نظام کیسے چلے گا؟ اگر پردے کے احکامات کو نافذ کر دیں تو مغرب ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ کہے گا۔ اگر ہم اسلام کے احکامات کی بات کریں تو مغرب ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہے گا۔ یہ آج بھی لوگوں کو خوف ہے۔ تو سوچنا چاہیے کیا اللہ بڑھائے گا یہ مغرب والے؟ کیا اللہ کا اختیار ہے یا ان کفار کا اختیار ہے کہ جن سے انسانوں کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے۔ جب اللہ کی توحید پر آئیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ ضرور اپنی رحمت اور برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 66 میں کہ اگر لوگ اللہ کے احکامات کو نافذ کریں، اللہ کے تقاضوں پر عمل کریں، اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ زمین سے بھی رحمت اور برکت عطا فرما دے گا۔ تو خوف اللہ کا ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے جیسے انسانوں کا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں۔ آج بھی کچھ اقوام ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی، اپنی معیشت، اپنی سہولیات، اپنے اقتدار، اپنی افواج اور اپنے ہتھیاروں بہت اتراتے ہیں۔ ان سب کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ان کے مسکن ہیں، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں آباد ہوئے ان کے بعد مگر بہت ہی کم لوگ۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہو گئے۔ ہر دور کے ظالموں کے لیے قرآن یہ وعید اور ڈراوے بیان کر رہا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ہلاک کر دے جب تک کہ اس کی بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے۔ یتلو علیہم آیاتنا، وہ ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وما كنا مہلک القریٰ الا واہلھا ظالمون، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں۔ مراد ہے کہ بستی والے ظلم پر آمادہ ہوتے ہیں تب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور عذاب سے پہلے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، رسولوں کے ذریعے اتمام حجت کیا جاتا ہے، تب بھی اگر قوم نافرمانی کے روش پر اڑی رہے تو پھر ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، اور جو تمہیں کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا،
اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 96 میں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ خود فیصلہ کرو، تمہیں عارضی فائدہ چاہیے دنیا کا یا آخرت کا دائمی فائدہ اور اللہ کی رضا تمہیں چاہیے، خود ہی فیصلہ کر لو۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں رکوع آ رہا ہے جس میں مشرکین کی بے بسی کا ذکر ہے اور ان کا رد کیا گیا ہے، نعمتوں کا بیان بھی ہے اور قیامت کی حاضری کا ذکر کیا گیا ہے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، سو وہ کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کے سامان سے خوب نوازا؟ ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک شخص سے اللہ کا وعدہ ہے اس کی رضا اور اس کی جنت کا، اور دوسرا اللہ کے حضور پیش ہوگا نافرمانی کی حالت میں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ خود ہی غور کر لو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا، پھر کہیں گے وہ جن پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا کہ اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں بہکایا، اغویناہم کما غوینا، اب وہ کہیں گے ان کے شریک ہم نے انہیں بہکایا جیسے ہم خود بہہ گئے تھے، تبعنا الیک، اور ہم تیرے حضور میں برات پیش کرتے ہیں، ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب، اور کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب دیکھیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ یہ ہے کہ جن جھوٹے معبودوں کو پکارا، اگر بت ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں، اور اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا تو وہ ان کے شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ بے بسی ان کی بیان کر دی گئی۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا فرمائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، بس ان کو اس دن کوئی بات نہیں سوجے گی، سب کچھ گم ہو جائے گا۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، بس وہ آپس میں سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ شاہانہ انداز ہے، اللہ چاہے گا تو ان کو کامیابی دے دے گا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تخلیق فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ پسند فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، یعنی جھوٹے معبودوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بہت بلند اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تمام تعریف و شکر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے اختیار ہے فیصلے کا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا خوبصورت بیان آ رہا ہے دن رات کی نشانیوں کے حوالے سے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر رات ہمیشہ طاری فرما دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے، مراد دن طاری فرما دے۔ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک کے لیے دن کو طاری فرما دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے سوا کون اور معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کرو۔ افلا تبصرون، بس کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو یہ دن اور یہ رات اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ سوچو اگر ہمیشہ رات کی رات طاری ہو جائے
تو فصلوں کے پکنے کے لیے روشنی کہاں سے آئے گی؟ کام کاج کرنے کے لیے روشنی کہاں سے ملے گی؟ حرارت تمہیں کہاں سے ملے گی جو کہ زمین والوں کے لیے ضروری ہے؟ اگر اللہ دن ہی دن ہمیشہ طاری فرما دے تو بتاؤ رات کون عطا فرمائے گا؟ اور پھر بتاؤ ساری چیزیں سورج کی روشنی اور اس کی حرارت کی وجہ سے جل کر ختم نہیں ہو جائیں گی؟ کیا زمین پر جینا دوبر نہیں ہو جائے گا؟ کیا ٹیمپریچر نہیں بڑھ جائے گا اس زمین پر؟ ذرا سوچو، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ افلا تسمعون آیت نمبر 71 کے اختتام پر کہا، پھر افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں؟ آیت نمبر 72 کے اختتام پر کہا گیا وَمِن رَحْمَتِهِ اور اسی کی رحمت میں سے ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو یعنی رات میں، اور تم روزی تلاش کرو یعنی دن میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال کر لائیں گے، یعنی ہر رسول کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ سورۃ النساء آیت 41 اور سورۃ النحل آیت 89 میں یہ بات آ چکی ہے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو، فَعَلِمُوا پس وہ جان لیں گے أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ کہ اللہ ہی کے لیے حق ہے، وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے وہ جو گھڑا کرتے تھے، وہ سب جھوٹ ان سے گم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 8واں رکوع آ رہا ہے اور قارون کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا، ایک مادہ پرست انسان اور ایک ضمیر فروش اور قوم فروش کردار ہے جو یہاں بیان کیا گیا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے اس کی رشتہ داری بھی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے خلاف اس نے بغاوت کی اور فرعون کے دربار میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے قوم کا سودا کر لیا۔ یہ وہ کردار ہے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، مادہ پرستی پر مبنی کردار، قوموں کا سودا کر کر چند ٹکے کمانے والا کردار جو قرآن نے اس مقام پر بیان کیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا تو اس نے ان لوگوں پر زیادتی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری ہوتی تھیں۔ اتنا خزانہ کہ چابیاں اٹھانا ایک جماعت کے لیے دشوار تھا، تو خزانہ کتنا ہوگا۔ مشرکین مکہ کو بھی یہی خوف تھا کہ ہماری دولت ختم ہو جائے گی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں، تو اس قارون کے واقعے کے بیان کے ذریعے سے ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی کہ یہ مال اور دولت کام آنے والی شے نہیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انسان مال پر اتراتا ہے، یہ ختم ہو جانے والی شے ہے، قبر میں جب انسان جائے گا تو کوئی شے اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ ہاں قرآن نے کہا سورہ یونس آیت 58 میں اگر قرآن کی دولت میں سے کسی کو کچھ ملا تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ نے مجھے کچھ عطا فرمایا، I have got something، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ لیکن مال پر اترانا اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں۔ اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے جس میں مال کے حوالے سے 4 ہدایات دی گئی۔ وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا اس سے آخرت کا گھر طلب کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد نہ مچا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ 4 ہدایات دی گئی ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس مال ہو۔ نمبر 1، دنیا عارضی زندگی ہے، آخرت اصل زندگی ہے، تو جو بھی مال ہے اس کے ذریعے سے آخرت بنانے کی فکر و کوشش کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں۔ نمبر 2، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، جائز طریقے پر دنیا کماؤ، اس کی اجازت ہے، کنجوسی سے منع کیا گیا، انسان اپنی ذات پر اپنے متعلقین کے حقوق پر خرچ کرے، اس کی اجازت ہے۔ نمبر 3، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی حق نہیں تھا، سراسر اس کا فضل ہے، تو تم دوسروں پر خرچ کرو، دوسروں کو بھی اللہ کی اس نعمت میں شیئر کرو اور ان کی ضروریات پر مال خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ اور نمبر 4، فساد نہیں مچاؤ، مال اللہ کی نعمت ہے، اس کی ناقدری مت کرو، بدعات میں، فضول رسومات میں، شادی بیاہ کی رسومات، میت کے موقع کی رسومات، ان فضولیات میں خرچ کرنے سے مال کی ناقدری ہوتی ہے اور فساد برپا ہوتا ہے معاشرے میں، طبقاتی کشمکش جنم لیتی ہے۔ فرمایا کہ فساد نہ مچاؤ۔
ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ یہ ہے مادہ پرستی۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ الکہف رکوع نمبر 5، باغ والے کا واقعہ۔ میرا باغ ہے، میری منصوبہ بندی، میری پلاننگ ہے، یہی مادہ پرستی ہے جس کو سورۃ الکہف رکوع نمبر 5 میں شرک قرار دیا گیا۔ تو جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ اپنی قوت بازو پر اعتماد رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ہر شے کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مادہ پرستی پر مبنی کردار اور قوم فروش، پوری قوم کا سودا گویا سے کر لیا تھا فرعون کے ہاتھوں۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اب اللہ کا تبصرہ، اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کہ اس سے قبل اللہ نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ سخت تھیں قوت میں اور زیادہ تھیں جمعیت میں، تعداد کے اعتبار سے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمین، اور مجرمین سے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ مراد یہ کہ کسی مجرم نے آج تک گناہ کا اعتراف بھی کیا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہر بات کھول کر واضح فرما دیں گے قیامت کے دن۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، بس وہ اپنی قوم کے سامنے زینت اور آرائش کے ساتھ نکلا۔ اب مراد یہ ہے کہ مالدار آدمی تھا، ہٹو بچوں کی صدائیں لگی ہوں گی، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بڑی عمدہ سواری ہوگی۔ آج کے اعتبار سے محسوس کر لیجئے تو کوئی لمبی سی بلیک مرسیڈیز ہو، آگے پیچھے مسلح گارڈ چل رہے ہوں، سڑکیں بلاک کر دی گئی ہوں اور لوگوں کو راستے میں روک دیا گیا ہو، کچھ ایسا معاملہ تھا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ ہو جو قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے۔ یہ دنیا پرست لوگ دنیا کی چمک دمک کو سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہاں دے کر بھی اللہ آزماتا ہے اور لے کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 15 اور 16 میں تفصیل آئی ہے۔ کہنے لگے تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو اہل علم تھے، حقیقت جن کے پاس تھی، وہ کہنے لگے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا تو انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا عطا کردہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا۔ حلال روزی جو اللہ عطا فرمائے اور جس کے ساتھ بندہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو وہ بہتر ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ قناعت کا جذبہ، اطمینان اختیار کر لیے جانے والا جذبہ ایمان والوں کے سوا کسی کو نہیں ملتا۔ تو یہ اہل علم کا بیان آ گیا۔ ایک طرف مادہ پرست لوگ دنیا کی چمک دمک کو دیکھتے ہیں تو جی ان کا للچاتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ہو، اور ایک طرف اہل ایمان صبر کرنے والے کہ نہیں، اللہ کی جو عطا حلال طریقے پر مل جائے اور اس کی اطاعت کے ساتھ ہو وہی بہتر ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اس کے لیے کوئی جماعت نہیں ہوئی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اللہ کے عذاب سے اس کو بچاتی۔ وما كان من المنتصرین، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے ہو سکا۔ یہ اس کا اینڈ رزلٹ ہوا، یہ ہے ظالمین کا انجام۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ظالمین مرتے ہیں تو ان کی دولت کسی کے کام آ جاتی ہے، اس کا اتنا بڑا خزانہ زمین میں دھسا دیا گیا، کسی کام نہیں آیا اس۔ یہ اینڈ رزلٹ ہے۔ ہر دور کے ان لوگوں کے لیے یہ عبرت ہے جو مال کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور کل تک جو لوگ اس کے مقام کی تمنا کرتے تھے، یقولون کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا عطا فرماتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو یقیناً ہمیں بھی دھسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے شامت، کافر فلاح پانے والے نہیں ہیں، ان کو اصل کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں مادہ پرستی کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اس دنیا کے بجائے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی چمک دمک میں پھنسنے کے بجائے اللہ اپنی رضا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔